السلام علیکم۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو جانتے ہیں وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور اس مہینے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ باقی محرم میں کون کون سے واقعے پیش آئے۔ اس میں ایک بہت بڑا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا پیش آیا۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک پیش کریں گے۔ جرت جس کا نام، عدل جس کی پہچان، عشق حقیقی جس کا مان، صبر جس پر نازاں، زمین جس کے حکم کی پابند، چرند پرند، جانور اور درخت سبھی جس کے تابع دار، حکمت عملی جس پر تمام، جس کے قبول اسلام پر زمین کے ساتھ ساتھ آسمان بھی جھوم اٹھا، جس کی خواہشات پر قرآن کریم کا نزول ہوا، جس نے اینٹوں کو اپنا تکیہ بنایا، جس نے آسمان کو اپنا اوڑھنا اور زمین کو اپنا بچھونا بنایا، جس نے راتوں کو پہرا دے کر امت کو چین کی نیند سلایا، جس نے سن ہجری کا آغاز کیا، مساجد میں روشنیوں کا اہتمام کیا، جس نے مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، جس نے تعلیم قرآن کو لازم کیا، جس نے پہلی بار دودھ پیتے بچوں، بیواؤں اور معذوروں کے لیے وظائف مقرر کیے، جسے امت کا محدث خود رسول خدا نے فرمایا، جسے دیکھ کر یہود نے بیت المقدس چھوڑ دیا، جس کی حکمرانی مصر، شام، ایران اور روم پر، جس نے ساری کائنات کو عدالتی نظام دیا، جس نے بدماش اور ظالموں کے لیے جیل سسٹم تیار کیا، جس نے دفاع کے لیے باقاعدہ فوج کا محکمہ تیار کیا، جس نے پولیس اور ڈاک کا نظام دیا، جس نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور ولیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا اعلان کیا، جس نے حکمرانوں کا احتساب کیا، زمین پر جو خدا کا نائب، لیکن جس نے صحرا اور سمندر پر حکمرانی کر کے دکھائی، جس کے حکم پر لرزتی زمین ٹھہر گئی، سوکھا دریا جس کے خط سے جاری ہو گیا، جس کی چادر سے دہکتی آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کا واسطہ دے کر مجاہدین نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے، جس نے حاکموں سے حلف لیا کہ وہ اعلیٰ گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، ذاتی خدمت کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھیں گے، ضرورت مندوں کے لیے کبھی اپنا در بند نہیں کریں گے، جسے انصاف کے لیے شہروں میں ججز کو تعینات کیا، جس کا دیا گیا نظام آج تک امریکہ سے لے کر یورپ تک کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ ہیں مراد نبی، داماد علی، انتخاب رب العالمین۔ جو دنیا میں سب کا محبوب ہو وہ اس رسول خدا کے محبوب ہیں، جو منبر پر بیٹھ کر کوسوں دور کے حالات دیکھ لے، جو یہ کہے ساریۃ الجبل اور ساریہ سن لے، حکم پر عمل کرے اور فتح یاب ہو۔ ایسے مکمل، اکمل اور کامل مراد نبی، داماد علی، شہید منبر و محراب، امیر المومنین، خلیفہ دویم، امام عادل، فاروق اعظم، عشرۂ مبشرہ کے بزم نشین، محدث قرآن، فاتحہ روم و ایران، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے۔ ان کی زندگی ایسی کہ خود رسول خدا نے دامن دعا پھیلا کر انہیں اللہ سے مانگا۔ شہادت حق کی گواہی ایسی کہ فرشتوں نے بھی جشن منایا۔
اور آپ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار اعلانیہ نماز ادا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں گلی کوچوں میں گشت کر کے غریبوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ احساس ذمہ داری اتنی تھی کہ فرماتے تھے اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کی بھی جواب دہی مجھ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو نور سے بھر دیا تھا۔ کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مشورہ مانگا، اور جو مشورہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیات مبارکہ بھی اس کی تائید میں نازل ہوئیں۔ علماء اور فقہا کے مطابق تقریباً 25 قرآنی آیتیں ایسی ہیں جو براہ راست فاروق اعظم کی تائید میں نازل ہوئیں۔ جہاں آپ منافقین کے لیے جلالی تھے، وہیں آپ مومنین کے لیے درد مند تھے۔ عمر وہ ہستی ہے جسے رسول خدا اپنی دعاؤں میں مانگے۔ عمر وہ ہستی ہے جس کے لیے رسول خدا فرمائیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عمر وہ ہستی ہے جس سے اللہ راضی۔ عمر وہ ہستی ہے جن کے ڈر سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لے۔ عمر وہ ہستی ہے جس کے قبول اسلام سے حق و باطل کا فرق نمایاں ہوا۔ عمر وہ ہستی ہے جن کے قبول اسلام کے بعد کعبۃ اللہ میں علل اعلان نماز ادا ہو۔ عمر وہ ہستی ہے جو اعلانیہ ہجرت فرمائے۔ عمر وہ ہستی ہے جن سے فرشتے گفتگو کریں۔ عمر وہ ہستی ہے جن کی خلافت میں مسلمان ریاست کو 22 لاکھ مربع میل وسعت ملی، تو کیسی شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ایک ہم ہیں، انہوں نے قانون اسلام کی ریاست قائم کی اور ہمیں بنی بنائی ریاست ملی، لیکن ہم اس کو پوری طرح قائم نہیں کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر بھی پیوند لگا کرتا پہنتے تھے، ٹاٹ کے بستر پر سوتے تھے۔ قوم پر مشکل وقت آیا اور قحط کی صورتحال ہوئی تو حضرت عمر نے دسترخوان سے گوشت، گھی اور دیگر مرغوب غذائیں ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو نور سے بھر دیا تھا۔ مختصراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز فجر کے وقت ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز، جس نے زہر آلود خنجر سے آپ کے شکم مبارک میں 3 وار کیے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کروائی۔ ظالم مجوسی لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے نکل کر بھاگ جائے، لیکن نمازیوں کی صفیں دیوار کی طرح حائل تھیں۔ اس نے اور صحابیوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے گفتگو کی اور جس طرح سے وہ پریشان تھے اور رو رہے تھے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے اپنی رعایا کے بارے میں، یہ بھی اپنی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ کے ڈر اور خوف کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا گہرا اثر تھا۔ اور وہ عمر کون عمر؟ وہ ہستی جس کی نیکیوں کی تعداد نامعلوم ہے، شاید آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور ان کے لیے یہ دعا کی گئی کہ یا اللہ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ
اور عزت عطا فرما۔ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔